جو حقیقت میں ایمان والے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، کہ جن کے دلوں میں حقیقتاً اللہ کا خوف ہے، جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین کی خشیت موجود ہے، خوف موجود ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، جنہیں یقین کامل ہے، ایمان کامل ہے اللہ رب العالمین کی آیتوں پر۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حقیقی ایمان والے کون ہیں؟ حقیقی ایمان والے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ حقیقی ایمان والے کون ہیں؟ حقیقی ایمان والے وہ ہیں جن کا ایمان ہے، یقین ہے، اعتماد ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر، ایمان کامل ہے، اور وہ صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ اور فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، جو بھی وہ اعمال صالحہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے، وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور کس لیے ڈرتے ہیں؟ فرمایا انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اللہ کے ہاں واپس پلٹیں گے، ان کا واپس جانا ہے، اللہ رب العالمین کی دربار عالیہ میں پیشی ہوگی، وہ اس وجہ سے ڈرتے ہیں، اعمال بھی کرتے ہیں، اور اعمال کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں خوف بھی ہوتا ہے۔ اور خوف کس لیے ہوتا ہے؟ خوف اس لیے ہوتا ہے، اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ میں نے عمل کیا، میں نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور میرے اس عمل نے بھی پیش ہونا ہے۔ میں نے صدقہ دیا، کس نیت سے دیا؟ میں نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور جو میں نے صدقہ اور خیرات دیا ہے وہ بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے کہ کیا میرا صدقہ خیرات اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں۔ کسی اور نے صدقہ دیا، مجھے ذمہ دار بنایا، کیا میں نے وہ ذمہ داری صحیح طریقے پر نبھائی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، تو وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیا میں نے کسی پر کوئی ظلم تو نہیں کیا، کیا کسی طریقے سے میں نے کوئی حق تلفی تو نہ کی، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں باغ دوڑ کر لوں اور اس کے باوجود بھی پکڑا جاؤں۔ تو یہ ایسے لوگ اعمال بھی کرتے ہیں، اعمال کے ساتھ ساتھ یہ ڈرتے بھی ہیں اللہ رب العالمین سے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ اعمال پر فخر نہیں کرتے میں نے اتنے صدقے اور خیرات دیے اور یہ کیا وہ کیا نہیں، بلکہ اعمال کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود ان کے دلوں میں عاجزی آتی ہے، عاجزی، خود بھی اعمال کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اعمال کی ترغیب دیتے ہیں۔ اگر اس کے کہنے کی وجہ سے کسی نے عمل کیا، صدقہ اور خیرات دیا، اس کے کہنے کی وجہ سے پھر بھی وہ عاجزی کرتے ہیں اللہ کے حضور، اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میرے بس میں تو یہ تھا کہ میں کسی کے سامنے سفارش کر دیتا، وہ میں نے کر دیا ہے، اور میں اس پر فخر اور غرور اور تکبر نہیں کرتا، میری سفارش قبول ہوئی ہے، یا اللہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے، جس نے بھی یہ صدقہ اور خیرات دیا ہے، یا اللہ اس کا صدقہ قبول فرما دے، اور جو میں نے بات بول کی، جو میں نے کہا وہ بھی یا اللہ تیری رضا کے لیے کہا تھا، وہ بھی تو قبول منظور فرما دے۔ تو ایمان والے نیک عمل کرتے ہیں، اس پر عاجزی دکھاتے ہیں، اور اس پر فخر اور غرور اور تکبر نہیں کرتے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ایمان والے عمل کرتے ہیں اور عمل کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے بھی، اس میں عمل کا ذکر ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرنے کا ذکر ہوا، تو اس آیت پر ہماری اور آپ کی پیاری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک سوال کیا، اس کے ذہن میں یہ بات آئی، آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ جو اعمال بھی کرتے ہوں گے اور وہ ڈرتے بھی ہوں گے، وہ ڈر کے ساتھ اعمال کرتے ہیں اور اعمال کے بعد بھی وہ ڈرتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وہ لوگ ہوں گے جو شراب نوشی کریں گے اور جو چوریاں کریں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سوال کیا کہ اے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں اور عمل کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا اس عمل سے مراد برے اعمال ہیں، شراب نوشی ہے، زنا ہے، یا جو ہے چوری ڈکیتی وغیرہ یہ اعمال ہیں کہ یہ بھی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے بھی ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ہم پکڑے جائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام الانبیاء نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی ایسی بات نہیں ہے، یہ وہ لوگ نہیں جو شراب نوشی کرتے ہو، جو زنا کرتے ہو اور جو چوری کرتے ہو، یہ چوروں کی بات نہیں، یہ جو ہے شراب نوشوں کی بات نہیں، ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزے بھی رکھے اور جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور صدقہ اور خیرات بھی دیتے ہیں اور اس کے باوجود ڈرتے ہیں۔
کس لیے ڈرتے ہیں؟ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ کہ یہ روزہ رکھنے والے اور اسی طرح نماز پڑھنے والے اور صدقہ اور خیرات دینے والے ہیں، یہ اعمال کرتے ہیں اور اس کے باوجود یہ ڈرتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم نے تو روزے رکھے لیکن کیا پتہ ہمارے روزے اللہ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں، اور ہم نے صدقہ اور خیرات دیا، کیا پتہ ہمارا صدقہ جو ہم نے دیا 1000 روپے دیا، 5000 دیے، 10000 دیے، جتنی استطاعت دی اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ اور خیرات دیا، کہ کیا یہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے بھی یا نہیں؟ تو وہ عمل بھی کرتے ہیں اور عمل کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ جو حقیقت میں مومن ہوتے ہیں، جو حقیقت میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس طرح بے عمل زندگی نہیں گزارتے، وہ اس طرح اللہ رب العالمین سے غافل زندگی نہیں گزارتے کہ ہم نے اعمال کیے، اعمال قبول ہوئے، بس ہم جو ہے وہ اللہ کے محبوب بندے نہیں، اعمال بھی کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے اعمال کرتے ہیں، اور اعمال کے بعد بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں اور ان اعمال پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ میرے پیارے بھائیوں، سلف صالحین سے یہ بات موجود ہے، کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا کہ وہ رمضان کے بعد وہ ہمیشہ یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں ان پر ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرما اور وہ اعمال قبول فرما۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے رمضان میں تلاوت کو شروع کی اور 1 یا 2 بار ہم نے قرآن مجید مکمل کر لیا، اب غیر رمضان میں کوئی تلاوت نہیں، اب جو ہے اگلے سال پھر جو ہے آئندہ سال تلاوت کریں گے، نہیں۔ وہ اس طرح اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان میں جن اعمال کی تو نے ہمیں توفیق دی ان اعمال کو قبول بھی فرما اور ان اعمال پر ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرما۔ 5-5 6-6 مہینے اس طرح دعائیں کرتے تھے اور پھر 5-6 مہینوں کے بعد پھر اس طرح دعائیں کرتے کہ اللہ آئندہ سال کا رمضان بھی ہمیں نصیب فرما اور اس میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل ہے